بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے دن ایک اور بڑی زبردست ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس میں ان کے جو چیف آف ڈیفنس سٹاف ہیں بپن راوت صاحب اور ان کے جو چیف ایئر سٹاف ہیں بھارت کے، ان کے آپس میں منہ ماری کی ایک دوسرے کے ساتھ، کیونکہ کہیں بپن راوت صاحب نے بیان دے دیا کہ ایئر فورس ایک سپورٹنگ رول میں ہے اور وہ سپورٹ ہی کرتی ہے بیسک آپریشنز اور پلانڈ لیڈ اینڈ کنڈکٹڈ بائی دی آرمی۔ تو ایئر فورس کو یہ بات پسند نہیں آئی، انہوں نے ریئیکٹ کر دیا اس سے۔ اب ہمارے میڈیا نے خیر اس پہ بات چیت تو کی ہے، لیکن اس کے اور بہت سارے اسپیکٹ ہیں انڈین فورسز کے جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ ایسے اسپیکٹس ہیں جو ان میں دراڑیں ہیں اور یہ دراڑیں واضح ہیں، اور ان دراڑوں کو پاکستان فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اگر ہم نہیں اٹھا رہے، آئی ڈونٹ نو کیوں نہیں اٹھا رہے، لیکن ہمیں اٹھانا چاہیے۔ ایک تو ان فورسز میں تقسیم ہے مذہب کی بنیاد پر، اور وہ ایک دوسرے کو ٹرسٹ نہیں کرتے۔ ذاتی تجربہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ فورٹ سکھ بٹالین جو ہمیں گارڈ کر رہی تھی جب میں قیدی تھا، تو اس میں انہوں نے جو کی اپائنٹمنٹس تھی اس میں ہندو افسر رکھے ہوئے تھے، باقی سارے سکھ تھے لیکن ہندو افسر رکھے ہوئے تھے۔ اسی طرح کرسچنس کو اگر وہ کسی ٹاپ پوزیشن پہ لے کے جائیں گے تو اس کے نیچے کسی اور کو رکھیں گے ساتھ، تاکہ یہ ایک دوسرے کے خلاف ان سے بات چیت سنی جا سکے۔ مسلمان ان کے فوج میں جرنیل بن کے ریٹائر تو ہوئے ہیں، لیکن یہ حیران کن ہے کہ بھئی اتنی بڑی آبادی کے کوئی شخص آج تک بھارت میں اس لیول تک نہیں پہنچ سکا کہ وہ چاہے ایئر فورس کا، نیوی کا یا آرمی کا چیف بن سکے۔ ایک جن صاحب تھے جو ان لائن تھے چیف بننے کے لیے، تو ان کے ہیلی کاپٹر کو کریش کرا کر یہ میزورام میں، تو اس کے بعد ان کا بھی یہ موقع تھا، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اور ہیلی کاپٹر مجھے اس میں اس وقت کی جو بات چیت تھی، اب تو خیر دبا دیا گیا ہوگا، اس وقت جو بات چیت میں یہ بڑا واضح لگ رہا تھا کہ اس کا کریش کرایا گیا ہے۔ دوسرا، جو ہندوز ہیں ان کی آپس میں بہت بڑی تقسیم ہے۔ برہمن باقی کسی کو انسان سمجھنے کی تیاری نہیں ہے، جو لوور کاسٹ ہندوز ہیں ان کو وہ انسان ہی نہیں سمجھتے۔ اس کا جو بہت بڑا ایک نقصان یہ ہے کہ جو ٹاپ لیول مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے، ان کے لیے انسان کو قربان کر دینا، کیونکہ انسان کو انسان کی حیثیت میں نہیں دیکھتے، وہ ان کے لیے ایسے فیصلے کرنا یا ایسے منصوبے بنانا جس میں انسانی جانوں کا ضیاع ہو سکتا ہے، اس میں وہ زیادہ تردد نہیں ہوتا ان کو۔ ان کا وہ ریلیشن شپ اپنے جوان کے ساتھ نہیں ہو سکتا جو الحمدللہ پاکستان میں ہے۔ پاکستان میں تو میں نے دیکھنا کہ ایک بھائی اگر جرنیل دوسرا سپاہی ہو سکتا ہے، اب آپس میں تو کوئی تفریق نہیں ہو سکتی۔ پھر یہ کہ ہمارے یہاں لینگویج کے واسطے مست ہوگا، لیکن ہمارے ایک زبان ہے جو پورے پاکستان میں بڑی آسانی سے سمجھ جاتی ہے۔ اب پاکستان کسی خطے میں چلے جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لباس ایک ہے، کھانا ایک ہے ہمارا، دین الحمدللہ ایک ہے ہمارا۔ اس لیے پاکستان کی افواج ایک ویری ویل نیٹ فیملی کی طرح ہیں، سینئر آفیسر سے لے کے جونیئر موسٹ رینک تک، اور جونیئر موسٹ رینک بھی جب چاہے چیف اگر آرمی اسٹاف قابو آ گیا تو اگر اس دیر میں کوئی بات کر جائے گا اس کو، اور چیف آرمی اسٹاف کو بات سننی پڑتی ہے۔ یہ بھارت میں یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک تو ذات پات پہ ہندوؤں میں تقسیم، پھر جو مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہو گیا برہمن زائنسٹ قسم کا، جس میں انسانوں کی قربانی، ضیاء، ان کو مروا دینا ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ دیکھیے نا، ایک سے ایک انہوں نے آپریشن کروائے ہیں، چاہے وہ بامبے کا ہو، پٹھان کوٹ کا ہو، آپ کسی اور جس کو بھی واقعے کو آپ دیکھ لیں گے، تو انسان کو تو وہ اڑا کے رکھ دیتے ہیں اگر ان سے ایک ذرا فائدہ بھی ہو اس کو۔ تو اس سلسلے میں ریسنٹلی انہوں نے، آپ نے اگر دیکھا ہو تو ایک سو کال ڈرون سٹرائک کروائی جموں کسی ایئرپورٹ کے اوپر، اور وہ پاکستان کو اس کو بلیم کر رہے ہیں۔ مقصد ان کا یہی تھا جو بارہا ہماری لیڈرشپ کہہ چکی ہے کہ کوئی ایسا کام کریں گے جسے پاکستان کو بلیم کریں گے، اور جس سے یہ جو فضا ہے جو کوشش کی جا رہی ہے ایک امن ہو وہ قائم نہ ہو، اور ایک جو بھارت ایک اپنے آپ کو اس کی لیڈرشپ ہے، چاہے وہ مودی ہے یا کوئی اور ہے، وہ اپنے آپ کو اس پیش کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے اس خطے کے چودھری ہیں، وہ اس کو
اس کی ان کی جو امیج ہے اس کو اسٹرانگ کرنے کی. تو اس لیے اس مائنڈ سیٹ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے فوج میں آپس میں بدلی ہے ان کے. پھر بپن راوت صاحب کو چیف آف ڈیفنس اسٹاف ان کی قابلیت پہ نہیں بنایا گیا. قابلیت تو واضح ہے کہ جب سے وہ کمانڈ میں آئے ہیں بھارت کو ایک سے ایک شرمندگی اٹھانی پڑی ہے, بارہا شرمندگی اٹھانی پڑی ہے, اور ہر جو حربہ تھا ان کا ناکام ہوا اس بات پہ. لیکن ان کے بیانات آپ سن لیجئے. بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ وہ خود آر ایس ایس کے ممبر رہ چکے ہوئے ہیں, اور ان کو چیف پہلی دفعہ شاید انڈین ہسٹری میں کہ 4 یا 5 نمبر سے اٹھا کے چیف بنا دیے گا, ورنہ عام طور پہ جو سینئر موسٹ جنرل ہوتا ہے اس کو چیف بنا دیتے ہیں, وہ روایت بنی ہوئی ہے ان کے آپس میں. اس کو چیف بنایا گیا اور اس کو پھر چیف آف ڈیفنس اسٹاف بنایا گیا, کیونکہ یہ مودی صاحب کی جو پولیٹیکل ایجنڈا تھا اس کو پوری طرح سپورٹ کر رہے تھے یہ. تو ان کا ایئر فورس چیف کے ساتھ چپرکش کا ہو جانا کوئی چھمبے کی بات نہیں ہے. ہوگا یہ کہ اس سے بڑھے گا یہ, اور انٹر سروسز یا رائیولری تو ویسے بھی ہوتی ہے, اس کو اور ہوا ملے گی. اور جو باقی جن لائنز پہ ان کی فورسی تقسیم ہے, چاہے وہ ذات پات ہے, چاہے وہ رنگ, نسل, مذہب ہے, اس کی بنیاد پر جو آپس میں ان کی تقسیم ہے وہ بھی دن دن بڑھ رہی ہے. آپ جو ہر روز آئے روز واقعات سنتے ہیں خودکشی کے, جس طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں, تو یہ مسائل بڑھیں گے بھارت کے لیے, چاہے وہ ایئر فورس ہو, چاہے نیوی ہو, چاہے آرمی ہو. آپس میں سروس رائیولری, پھر ودن دی سروسز جو ایشوز بنیں گے ان سے, تو بھارت نہ صرف یہ کہ اکنامکلی اندر سے کھوکھلا ہوتا جا رہا ہے, نہ صرف یہ کہ جو بلند باغ جو انہوں نے دعوے کر رکھے ہیں ان کی قلعی کھلتی جا رہی ہے, نہ صرف یہ کہ وہ ایک یہاں پہ پراکسی بن کے رہ گئی ہے امریکہ کی, نہ صرف یہ کہ وہ کووڈ کی وجہ سے ڈاؤن ہے, کسان آج بھی ہتھیار لے کے کھڑے ہوئے ہیں, ان کی افواج بھی دن بدن نیچے جاتی جا رہی ہیں. اس سے ہمیں خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ہمیں یہ نظر میں رہنا چاہیے. اور جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ ہونی چاہیے کہ بھارت جب آج نہیں, کل نہیں, پرسوں اگر کوئی اس قسم کا کوئی ہنگامہ کرے گا تو فوج پاکستان کے پاس یہ ایک الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک بڑا کلیئر ایج ہے یہ, جو پاکستان کی افواج استعمال کر سکتی ہیں اپنے فائدے کے لیے, پاکستان کے فائدے کے لیے. تو یہ بات میرا خیال تھا کہ کرنا ضروری ہے, تاکہ جو ہمارے ناظرین ہیں یا قارئین ہیں ان کو بھی سمجھ ہو کہ پاکستان کی اور بھارت کی افواج کا جو موازنہ کیا جاتا ہے صرف تعداد, ہتھیار یا اس کے علاوہ, یہ کوئی ایسی چیزیں ہیں جو ایک نفسیاتی طور پر فوج کے اندر سے یا تو اس کو اسٹرینتھ دیتی ہیں یا اس کو کمزور کرتی ہیں. یہی ایلیمنٹ جو بھارت کی فوج کو اندر سے کمزورتر کرتے جا رہے ہیں, یہی اسٹرینتھ پاکستان کے لیے ایک اسٹرینتھ ہے یہ الحمدللہ. ہمارا آپس میں رشتہ بہت کم لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیے کہ ہمارے افسر اپنے آپ کو اپنے جوانوں سے آگے رکھ کے ہر کسی مارکے میں آگے ہوتے ہیں. ہمارے افسروں کی اور جو جوان کا ریشو ہے شہادتوں کا, آپ دیکھیے ہمارا شاید دنیا میں سب سے زیادہ ہے. یہ ہمارے افسر کی پرائیڈ ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے جوانوں سے آگے نکل کے اپنا سینہ پیش کرتے ہیں اور دشمن کو جو ان کا وار ہے اس کو ناکام بنانے کے لیے. تو آپ کو اپنی افواج کی نہ صرف یہ کہ ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے, اور جو ان کی جو پازیٹیوٹی ہے اس کو فروغ دینا چاہیے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.